بریک سے پہلے آپ سن رہے تھے کہ پاکستان میں جو سیاست ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کے مسائل اور جو سیاسی محاذرہ ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ پاکستان کی اکانومی کو اور سیاست کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، لیکن اتنے تمام مسائل کے باوجود ہمارے بہت سے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ ترکی اور شام کے جو زلزلہ زدگان ہیں ان کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو لے کے چلیں گے ترکی اور شام کے سرحدی علاقے میں جو کہ ادلب کہلاتا ہے، اور وہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن کے نائب صدر عبدالشکور صاحب اپنی ایک ٹیم کے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہاں پر وہ ترکی اور شام کے جو زلزلے سے متاثرین ہیں ان کی کیسے مدد کر رہے ہیں۔ السلام علیکم عبدالشکور صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالشکور صاحب، یہ بتائیے کہ آپ اس وقت جو ترکی کی سرحد کے پاس جو شام کا علاقہ ادلب ہے وہاں پر موجود ہیں، جہاں پہ جو مرکزی حکومت ہے دمشق کی اس کی کوئی ریٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا صورتحال ہے اور اب تک ترکی اور شام میں زلزلے سے جو لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو ان کا ایگزیکٹ نمبر کیا ہے؟ ترکی اور شام میں جو ایسٹیمیٹس گورنمنٹ نے دیے ہیں وہی اس وقت ظاہر ہے وہ تعداد ہے جو کوئی تقریباً 50,000 کے لگ بھگ ہے، جس میں شام کے علاقے میں نسبتاً کم ہے، کوئی 2,500 کے لگ بھگ۔ باقی ساری اموات جو ہیں وہ ترکی کے علاقے میں ہوئی ہیں۔ زلزلہ تو دونوں علاقوں کے اندر آیا ہے۔ انسانی جانیں نسبتاً زیادہ ترکی کے اندر ہوئی ہیں تلف، اور نسبتاً کم جو ہے وہ شام کے علاقے میں۔ لیکن میں پاکستانیوں سے خاص طور پر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شام کا علاقہ ہے، یہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے، اس لیے کہ یہاں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے اور یہاں کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مشکلوں اور دقتوں میں ہیں۔ میں ابھی ایک بلڈنگ کے پاس ہو کے آیا ہوں جو سکول تھا، پرائمری سکول، 5 منزلہ بلڈنگ کولیپس ہو گئی ہے، اور ان کے پاس اکوپمنٹ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نکالنے کا بہتر انداز میں کام کر سکیں۔ سو شامی کہیں زیادہ ضرورت مند ہے، محتاج ہیں انٹرنیشنل ہیلپ کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ خاص طور پر شام کو توجہ دیتے ہوئے مدد پہنچائیں گے۔ اچھا، آپ تو زلزلے سے علاقے میں خود موجود ہیں، تو یہاں پہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ آپ کو کون کون سے امدادی سامان بھجوائیں؟ یہ پاکستان سے جو چیزیں ہم وہاں سے کر رہے ہیں اور جس میں لوگ تعاون کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ٹینٹس کی ہمیں شدت سے ضرورت ہے، کمبلوں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ جو شام کا علاقہ ہے اس میں میڈیسنز کی بھی ایک لسٹ میں نے بنوائی ہے جو میں اپنے ساتھ لے کے آؤں گا۔ میڈیسنز کو بھی یہاں پہنچانے کی بڑی ضرورت ہے۔ خاص طور پر جو شامی علاقہ ہے اس میں چونکہ صحت کی سہولیات بہت کم ہیں، اس لیے ان کو یہ جو سرجری کے لیے آپریشن کا سامان چاہیے ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے حوالے سے الخدمت جو ہے وہ UK کے ڈاکٹر سے، امریکہ اور پاکستانی ڈاکٹر سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ اس معاملے میں خاص طور پر تعاون کریں۔ اچھا، آپ کے علاوہ ترکی میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ترکی میں کیا صورتحال ہے اور وہاں پہ آپ کی کیا سرگرمیاں ہیں؟ جی، ہم اس میں 3-4 چیزیں کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم وہ جو بہت بنیادی ضرورتیں ہیں، ٹینٹ فراہم کرنا، کمبل فراہم کرنا، خوراک کا انتظام کرنا، ہمارے ورکرز کی ایک اچھی تعداد، اس وقت بھی میرے ساتھ 6-7 لوگ ہیں جو ہم ترکی میں اس میں شام میں آئے ہیں، اور ترکی کے اندر ہمارا ایک وفد آفاد کے تعاون کے ساتھ، آفاد جو ہے یہ ادارہ ہے ترک میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، انہوں نے سکلڈ لوگ چاہے تھے جو بلڈنگ کے اندر سے سرچ اینڈ ریسکیو کا کام کریں، زندہ انسانوں کو نکالنے کا، یا جو فوت ہو گئے ہیں ان کو بہتر انداز میں۔ تو ہماری ایک ٹیم 47 ممبرز کی آئی ہے جو اس وقت ان کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو سامان کے علاوہ فزیکلی ہم گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کر یہاں جو ہے وہ ان بلڈنگ کے اندر سے سرچ اور ریسکیو کا کام جو ہے اس کو کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور ٹیم ہے جو خود ترکیہ کے اندر پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ بھی کئی 100 ہیں، وہ والنٹیئر کر رہے ہیں پیکنگ میں، چیزوں کو پہنچانے میں، لوگوں میں کھانا تقسیم کرنے میں،
اور جو ہماری پارٹنر آرگنائزیشن جو آپ نے سوال کیا تھا، جس میں ہیرات بھی ہے اور جس کے اندر IHH بھی ہے اور گورنمنٹ کا ادارہ آفاد ہے، تو ہم ان کے ساتھ مل کر ڈسٹریبیوشن کے بہت سارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ بلڈ ڈونیشن کے کام میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ مختلف مقامات پہ اس بلڈ ڈونیشن کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت عبدالشکور صاحب، اور جو پاکستانی بھائی بہن اپنے شام اور ترکی کے جو زلزلے کے متاثرین ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔